کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ ریلیاں نکل رہی ہیں، یوم تشکر ہو رہا ہے، اور کل سعد رفیق صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جناب شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسحاق ڈار کا کرتا ہوں، اپڈیٹ بھی ہیں، آپ کو نئی اپڈیٹ بھی بتاتے ہیں، اور اطاعت تارڑ کا بھی کرتا ہوں جس نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہے۔ یہ دیکھیں اطاعت تارڑ صاحب تھوڑا لائیو خطاب کر رہے ہیں، سن لیں۔ لاہور لاہور یوم تشکر ریلی، وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ کا خطاب۔ جوش جذبہ دیکھیں، جوش جذبہ۔ جو کردار ادا کیا وہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے دشمن سے 1971 کا بدلہ لے لیا، تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، 71 کا بدلہ لے لیا۔ واہ واہ۔ الحمدللہ ہماری فاضل افراد نے، ہمارے سپاہی سالار نے جی تو تارڑ صاحب کی گرم گرم تقریر سن لی ہے آپ نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مسلم لیگ نون کا وفد کراچی گیا ہے، اور وہاں پہ گورنر وغیرہ اور ان کا خطاب تھا، تو وہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے انڈیا کو وہ سبق دیا ہے کہ وہ آئندہ نسلوں تک یاد رکھے گا، اور رکھے گا۔ یہ باقاعدہ جنگ تھی سر، یہ کوئی کرکٹ کا میدان نہیں تھا، یہ باقاعدہ جنگ تھی۔ اور اسحاق ڈار کا شکریہ اس لیے کہ ان نے جو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اور نائب وزیر اعظم بھی جو انہوں نے محاذ سنبھالا نا کامیابی سے، وہ بڑی بات ہے، وہ بڑی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے کل ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے کہ جناب افغانستان والوں کو انڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہم جو ہے وہ بڑے پرامن، وہ افغانستان جو ہے نا ہمارا ساتھ دے گا۔ تو کل آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان کا وزیر خارجہ، پاکستان کا وزیر خارجہ اور چین کا وزیر خارجہ یہ اکٹھی ملاقات کر رہے ہیں چین میں۔ دیکھیں ہر محاذ کو سنبھالا ہے۔ یہ چیز ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس چیز پہ گائیڈ کر رہا ہے۔ تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، ہاں جی ہاں نواز شریف نے تو جہاز اڑائے تھے، رافیل انہیں گرائے تھے، پائلٹ ہے تھے۔ یہ یار کیسے گھٹیا لوگ ہیں۔ نواز شریف 3 دن تک وزیر اعظم ہاؤس میں رہا ہے، وہ جتنی یہ سیاسی جدوجہد ہے نا، جہاز تو کسی نے بھی نہیں اڑایا، شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں اڑایا، اسحاق ڈار نے بھی نہیں اڑایا، جہاز کس نے اڑایا ہے سر؟ لیکن اس میں جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ نواز شریف ہی کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ نواز شریف کر رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب بالکل، کل بھی شہباز شریف صاحب ان کو آ کے ملے ہیں ریونڈ، پہلے وہ ادھر شہباز شریف صاحب ادھر چلے گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے سر۔ میں کہتا اچھا پھر کہتے جی مریم نواز تے جی نواز شریف چپ رہے نے، تے شہباز کون ہے؟ اے کوئی عمران خان دا بھائی ہے؟ توبہ توبہ، میں نے کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ایک نشئی کو ان کے ساتھ ملاتے ہو، یہ عزت ہوتی ہے۔ 28 مئی کی عزت نواز شریف کو ملی ہے نا، تو 10 مئی کی عزت شہباز شریف کو ملی ہے، اور یہ سب پاکستان کے لیے ہے، کوئی ان کی ذات کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ نا 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 نا، پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا اس وقت بج رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بار بار اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے جو ہم جیتے ہیں تو ہم 2 منٹ ایسے لوٹیاں ڈالیں گے اور پھر کہیں گے بس، نہ، اس کی تاریخ لکھی جائے گی۔
کہ کس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے ہمت کر کے وہ سارا کیا ہے. اور یوتھیے جو ہیں جو کہتے ہیں فتنے کو چھوڑ دیا جائے، وہ آج بھی فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. اگر فوج کے خلاف بولیں گے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک عورت انگلش کا وہ انٹرویو دے رہی تھی، تو اس نے کہا جی انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے بھی پاکستان کے جہاز گرائے ہیں، اور اس نے کہا اٹ از بکواس. میں نے کہا یار پتہ نہیں بکواس کوئی انگریزی کا لفظ ہی نہ ہو، لگتا تو انگریزی کا لفظ ہے ویسے تو لیکن کوئی چیزیں ہماری اتنی عام ہو گئی ہیں نا کہ وہ اس میں نہیں ہوتی. اچھا سر جی، آج جڑی گرمی ہے نا، توبہ توبہ، آج بہت گرمی ہے، بہت 46 سینٹی گریڈ، اور بہت گرمی اتنی ہے کہ تسی کمرے جو باہر ہی نہیں نکل سکتے، ایڈی گرمی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سیاسی گرمی بھی ہے، اور میں نے بتایا کہ اس وقت ابھی میٹنگ ہونے والی ہے ڈی جی اوز کی، تو اس وقت بڑی جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہے. آج 18 تاریخ ہے نا. اگر انڈیا کے ذہن میں کوئی فطور ہوگا ابھی بھی، اور شرمندگی مٹانے کے لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہ اگر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھائے گا. یہ سب نے کہہ دیے ہیں، یہ سب نے کہہ دی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے پاکستان ہر طرح سے تیار ہے. ہم سر جی لڑائی نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، امن کی آشا. جی ٹھیک ہے نا. تو نواز شریف صاحب بھی امن کی آشا چاہتے ہیں، شہباز بھی یہی چاہتا ہے، لیکن ہم اپنی عزت غیرت کی کوئی قیمت نہیں لگائیں گے. جیسے وہ جہاں 28 مئی آ رہی ہے نا، تو بل کلنٹن نے کہا تھا کہ جناب یہ 6 ارب ڈالر لے لو، 6 ارب ڈالر، اور دھماکے نہ کرو. نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، یہ پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ عزت کا مسئلہ ہے. اور انہوں نے وہ دھماکے نہ کیے ہوتے تو واقعی انڈیا جو ہے جس طرح بدنیتی سے یہ مودی آیا ہے، یہ مودی اس نے پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانا تھا، اور پاکستان کو ختم کرنے کی اس نے باتیں کرنی تھی. یہ بالکل یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ مجھے واٹ شاٹ دیو. اور یہ جو آپ عمران خان کے لیے ڈھیلی ڈھیلی باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کے منہ سے. آپ کے اوپر تو 20 کلو ہیروئن کا کیس اس نے خود بنایا ہے ذاتی طور پہ، بالکل جھوٹا. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، اس کو اگر ہمارے پاس اپلیکیشن آئے گی تو ہم غور کریں گے. اس سلسلے میں نا دوستو، مریم نواز اور نواز شریف یہ پکے ہیں کہ عمران خان کو رعایت نہیں کرنی، قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے. زیادتی بھی نہیں کرنی کہ اس کے پنکھے اتارنے ہیں اور اس کا اے سی اتارنا ہے، نہ زیادتی بھی نہیں کرنی. یہ نواز شریف صاحب کا ہے. اگر زیادتی ہوتی نا تو آج عمران خان مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں پڑا ہوتا، جو وہ کرتا رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ باہر آ کے ٹھیک ہوگا. اس کو تو پاک فوج نے کہا ہے. آج لوگ پاک فوج کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. پاک فوج نے کہا ہے کہ اگر صدق کے دل سے یہ معافی مانگ لے تو اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے. تو آپ یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ جو آنے والے 2 ہفتے ہیں ان میں اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں جائے گا، اور اس کو جنرل فیض حمید کے پاس پہنچا دیا جائے گا. اور اے نال اثر کوئی کرنی نہیں رہت بھاویں وسے تو ولیت. ٹھیک ہے. اور سر جی یہ کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہے. مجبوراً کرتے ہیں کیونکہ ٹی وی پہ ساری خبریں بھی یہی آتی ہیں، اخباروں پہ بھی ساری خبریں یہی آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا خبریں آئی ہوئی ہیں جی آج کے جنگ اخبار میں؟ پاک فوج نے جارحیت کو چند گھنٹوں میں پسپا کر کے پاکستان کی طاقت اور قومی اتحاد کا پیغام دیا. صدر مملکت. آگے جی بڑی خبر، امریکہ پاکستان کو فراموش نہیں کر سکتا. ٹرمپ اے دن بھی آنے سن، اے دن بھی آنے سن. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ آج کل پاکستان کی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور یوتھ یہ ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کاش اے دے منہ جو عمران بھی نکل جائے. انہوں بھی پتہ سی کہ نشئی ہے عمران، او دے منہ جو عمران نہیں نکل رہا. یہ ذہن میں رکھ لیں، عمران نہیں نکل رہا.
اچھا جی، یہ بھارت کو شکست، پاکستان کو سفارتی عسکری سطح پر کامیابی ملی، حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے۔ ساری دنیا کٹھی ہے سر، کوئی عمران کا ایک تعریف والا پہلو دکھا دو بیان، وہ تو بڑے گارجین اخباروں میں اور ٹائم اخباروں میں اور میگزینوں میں اس کے مضمون آتے رہے ہیں نا، تو کوئی دکھا دو۔ ایران نے بھی جناب علی شہباز شریف ایران کے صدر مسعود پیز شکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، لو جی ایران بھی جا رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان ہر سطح پہ کامیاب ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو آج جناب اتوار ہے، 20 تاریخ ہے، 18 مئی ہے، 20 ذیقعد ہے، 1446 ہجری، 18 مئی تے 2025 تے 4 جیٹھ تے 2022، واہ 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 واہ، 2082۔ اور سر جی یہ تو جیٹھ کے جو مہینے ہیں پنجابی، یہ تو عربیوں سے بھی آگے ہیں اور ہندی سے بھی آگے ہیں اور عیسوی سے بھی آگے ہیں۔ عیسوی 2025 ہے نا، تو یہ 2082 ہے۔ دیکھ لو پنجابیوں نے بھی ادو جڑا نا جیٹھ بنائے سن، کہندا جی 1 مہینہ 11 مہینے تواڈے تے 1 مہینہ جیٹھ دا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔